دیکھیں، پارٹیشن کے بعد پورا ملک آمریت کے شکنجے میں آ گیا۔ ایوب شاہی نے تو پورے ملک کی وحدت پہ حملہ کیا تھا، صوبائی خود مختاری پہ حملہ تھا، آئین بننے نہیں دیا گیا، عوام کے بنیادی انسانی حقوق سلیب کیے گئے۔ ہاں، ایوب شاہی کی آمریت کے خلاف پورے ملک سے بے باک آوازیں بھی ابھر کے سامنے آئی تھی۔ ان میں سے ایک کامریڈ جام ساکی بھی تھا۔ صحرائے تھر سے تعلق رکھنے والے جام ہمیشہ ملٹری ڈکٹیٹر شپ کے خلاف مضبوط آواز بنے رہے۔ ایوب شاہی ہو، جنرل یحییٰ کی مارشل لا ہو، ضیاء رجیم ہو، مشرف کی ایمرجنسی ہو، کامریڈ کی کسی بھی ڈکٹیٹر سے نہیں بنی اور کسی بھی ڈکٹیٹر سے بیک ڈور رابطے نہیں کیے، اور پاکستان کے ہر ڈکٹیٹر نے اسے عذاب میں رکھا۔ فرسٹ ٹائم کامریڈ جام ساکی جنرل ایوب کے دور میں ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت جیل میں گئے۔ 1 یونٹ کا زمانہ تھا۔ ایوبی آمریت میں کامریڈ مارشل لا کے دفعہ 19 کا بھی قیدی رہا، اس قدر کہ کامریڈ کو پشاور جیل منتقل کیا گیا۔ جنرل یحییٰ کے دور میں کامریڈ یا تو جیل میں رہا یا انڈر گراؤنڈ رہا، مگر اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی، اور وہ تھی پاکستان میں ایک غیر استثالی اور غیر طبقاتی معاشرے کا قیام، فوجی آمریت کا خاتمہ، جاگیرداری کا خاتمہ، جمہوری آئین کے لیے جدوجہد، اور پاکستان کو کثیر القومی ریاست قرار دینے کی جدوجہد۔ وہ محنت کش طبقے سے نکلا تھا، وہ ہر وقت محنت کش طبقے سے جڑا رہا، کاغذی کامریڈوں کی یا کاغذی دانشوروں کی طرح فول پیراڈائز، احمقوں کی جنت، احمقوں کی میں رہنے والا آدمی نہیں تھا، بند کمروں میں انقلاب کے سہانے خواب دیکھنے والا کامریڈ نہیں تھا۔ تب تو ضیاء نے کامریڈ کو 4 سال ٹارچر میں رکھا، لال قلعے جیسے عقوبت خانوں میں رکھا۔ کامریڈ کہتے تھے میری ذہنی توازن کو بگاڑنے کے لیے مجھے نشاور انجیکشنیں مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے۔ 9 ماہ تک 24 گھنٹے ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ الزام کیا تھا؟ ضیاء کو نہیں مانتا۔ 3 سال کے بعد ملٹری کورٹ میں کامریڈ اور ان کے ساتھیوں کا کیس شروع ہوا، جو کامریڈ جام ساکی کیس سے مشہور ہے۔ الزام کیا تھا؟ بغاوت۔ اور اسی کیس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ڈیفینس وٹنس کے طور پہ پیش ہوئی تھی، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کامریڈ کو ضمیر کا قیدی قرار دیا تھا۔ پھر بھی اسپیشل ملٹری کورٹ نے کامریڈ کو 10 سال کی سزا سنائی تھی، مگر کامریڈ جھکا نہیں۔ ٹارچر سیل ہوں، جیل، ملٹری کورٹ، سزائیں، کامریڈ جام ساکی کو جھکا نہیں سکی۔ وہ ڈٹا رہا، اپنی موقف پر ڈٹا رہا۔ موقف کیا تھا؟ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی، رول آف لا، فری میڈیا، اور پاکستان میں غیر استثالی معاشرے کا قیام۔ ایون جنرل مشرف کے دور میں جب کامریڈ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو چکے تھے، تب بھی پاکستان کے اندر عدلیہ کی آزادی کی تحریک ہو، جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہو، یا بنیادی انسانی حقوق کی تحریک ہو، کامریڈ کھڑا رہا اور ایون جیل میں بھی گیا۔ سو دوستو،
اس قسم کے نڈر اور بے-باک انقلابی لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے اثاثے ہیں، سرمایہ ہے، تاریخ ہے، اور پسے ہوئے محروم طبقوں کے لیے امید کی کرن کا درجہ رکھتے ہیں۔ جام ساکی زندہ باد۔